چنانچہ وہ چادر خلقہ خلافت آپ کو عطا کی جاتی ہے، آپ وہ چادر کو اوڑھنا تھا، اور جو حضور پاک علیہ السلام کی چادر مبارک ہے، تو اس کے بعد اور آپ کے اوپر انوار و تجلیات کا انکشاف ہو گیا، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، تمام کائنات روشن و منور ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ کے والد، آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ اب آپ اس طرح صرف تنہائی کی زندگی ریاضت و مظاہرہ کرتے ہوئے گزارنا آپ کو نہیں ہے، آپ کو تو قوم و ملت کی خدمت کرنا ہے اور ان کو دین اسلام سے وابستہ کرنا ہے اور گمراہ لوگوں کو ہدایت سے سرفراز کرنا ہے۔ اب آپ آئیے اور رشد و ہدایت کے منصب پر فائز ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ کے اساتذہ اور آپ کے مرشد نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اب آپ جامع مسجد میں، بغداد کی جامع مسجد میں خطاب کریں گے، وعظ کریں گے لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کی دنیا، ان کی ظاہری باطنی دنیا کے اندر انقلاب لانا آپ کو پڑے گا۔ جب یہ آپ کا اس کا حکم ہوا تو آپ اس کے لیے تیار ہوئے۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ چونکہ آپ مقام جیلان کے رہنے والے تھے، اور جیلان یہ عرب کا علاقہ نہیں کہلاتا تھا، عجم کا علاقہ تھا عرب کے علاوہ کا، تو وہاں بغداد عرب کا علاقہ ہے، تو اب ایک غیر عربی عربوں کے سامنے عربی میں وہ مہارت کے ساتھ گفتگو کرنا، واعظ کرنا، تقریر کرنا، یہ تھوڑا سا آپ کو تذبذب ہو رہا تھا، تھوڑا سا آپ کو پس و پیش ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صبح کے وقت میں، اب ظہر کے بعد خطاب کرنا ہے، آپ ظہر سے پہلے خیر اللہ کے لیے کچھ دیر لیٹے تو خواب میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں عبد القادر تم کو اب واعظ و نصیحت کے منصب پر فائز ہونا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بجان، میں عجم کا رہنے والا ہوں، یہ عرب کے لوگوں میں یہ بڑے بڑے فصیح اور بلیغ یہاں پر عرب لوگ رہتے ہیں، میں ان کے سامنے زبان کھولنے کے لیے مجھے کچھ پس و پیش ہو رہا ہے کہ میں کیسے زبان ان کے سامنے کھولوں، بڑے بڑے عربوں کے سامنے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک 7 مرتبہ آپ کے منہ میں داخل کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کہا کہ بیٹا اب تم یہاں سے واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، ظہر کا وقت قریب ہوتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر تشریف لے جانے کے بعد اب وہ دیکھتے ہیں مسجد میں ایک لوگوں کا ہجوم ہے۔ سبحان اللہ، سب کے سامنے اعلان کر دیا گیا تھا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا، رضی اللہ عنہ کا واعظ ہونے والا ہے۔ لوگ امن کے چاروں طرف سے آ چکے تھے، مسجد پوری بھری ہوئی ہے، دور دراز تک، یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے واعظ کی محفل میں مسجد ہی نہیں بھری ہوتی، راستے جو اس مسجد تک جاتے تھے راستے بھر جاتے، گلیاں بھر جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ یہ مجمع کو دیکھیں کہ تھوڑی سی کچھ آپ کے اوپر فطری بات ہے انسان کی، تھوڑی سی آپ کے اوپر ہچکچاہٹ طاری ہوئی، ہچکچاہٹ طاری ہونا تھا، کچھ مراقبے والی حالت اور کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبد القادر اپنا منہ تو کھولو، تو منہ کھولنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مرتبہ اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں داخل کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے علی، آپ اے شیر خدا، حضور پاک علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب مبارک کو ڈالا، آپ 6 مرتبہ ڈالے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ادبا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ادب اور تعظیم میں کہ اگر میں بھی 7 مرتبہ داخل کرتا تو برابری ہو جاتی، تو میں حضور کی برابری کرنا نہیں چاہتا، اس لیے تو میں نے 6 مرتبہ تمہارے منہ میں لعاب مبارک ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کا لعاب مبارک، سرور کائنات کا لعاب مبارک، مولائے کائنات کا لعاب مبارک، سبحان اللہ، دونوں لعاب مبارک آپ کے منہ مبارک میں پڑھتے ہیں، تو اب کیا عالم ہوتا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ جیسا ہی میں یہ کیفیت سے میں بیدار ہوا اور میں یہ کیفیت مجھ پر ختم ہوئی، اب کیا دیکھتا ہوں کہ اب میرے اندر ایک قسم کی ہمت پیدا ہو گئی، وہ حجابات، وہ جو بھی پس و پیش تھا، وہ سب تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ اب میں مجلس واعظ میں بیٹھ کر واعظ کرنا شروع کر دیا، اور آپ جب واعظ کرنا شروع کیے تو روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کی محفل واعظ میں غیر مسلم اگر ہوتے تو اسلام کی دولت سے مشرف ہو جاتے،
جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی آواز کا کمال کیا تھا کہ وہ 1,70,000 کے مجمع کو آپ کی آواز اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں، کوئی اور دوسرے آلات نہیں، لیکن محفل باز میں بیٹھنے والے بیان کرتے ہیں کہ ہم اگر آخری صف کے بالکل آخری حصے میں رہتے تو ہم کو اسی طرح سنے آتا جیسا کہ پہلی صف والوں کو سنے آتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی اعجاز، آواز کا اعجاز اور کرامت تھی۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے آپ اللہ کی وحدانیت پر اور جہنم کے عذاب اور خوف و خشیت پر، تقوی پر ایسے آپ محفل میں ایسے نکات بیان کرتے، ایسے طریقے سے آواز و نصیحت فرماتے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ دیوانہ وار عالم نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتا، ہوش نہیں رہتا، کئی لوگ بے ہوش ہو جاتے، کئی لوگوں کی اموات واقع ہو جاتی تھی۔ اللہ وہ آپ کے وہ جذبہ باز کو دیکھ کر اس طرح آپ دنیا والوں کو اپنی ہدایت کے ذریعے سے، رہبری کے ذریعے سے، ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں افراد کو آپ نے ہدایت سے مشرف کیا، اسلام کی دولت سے مشرف کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ کمالات کو رکھا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی وہ کرامتیں اتنی کرامات ہیں کہ جس کے لیے ایک الگ سے کتاب لکھی جا سکتی ہے وہ کرامتوں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی کرامتیں اور خرق عادت چیزیں، خلاف عادت چیزیں آپ سے رونما ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر جیسا کہ محی الدین آپ کا لقب ہے، عبد القادر نام، ابو محمد آپ کی کنیت، محی الدین آپ کا لقب تھا، تو محی الدین کے لقب کے عطا کیے جانے میں کیا راز تھا، کیا بات تھی؟ تو علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ آپ راستے سے جا رہے ہیں، بغداد کے راستوں سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا آپ نے؟ نہیں پر کمزور شخص ایک کونے پر بیٹھا ہوا ہے، کراہ رہا ہے، اور آواز دیا، اے عبد القادر یہاں آؤ۔ آپ اس کے قریب پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا بابا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا ہوں، نحیف ہو گیا ہوں، نہ اٹھنا آتا ہے نہ مجھے چلنے آتا ہے، آپ اپنی کرامت سے کچھ ایسا کیجئے کہ میں اٹھ بھی سکوں اور چل بھی سکوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے اوپر کچھ پڑھ کر دم کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے بعد چلنے لگتا ہے۔ سبحان۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ عبد القادر میں کون ہوں پہچانے؟ آپ نے کہا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ میں آپ کا دین ہوں، آپ کے نانا جان کا دین ہوں، کہ آپ کے نانا جان کے دین کو لوگوں نے ایسا کمزور کر دیا تھا، ایسا نہیں کر دیا تھا کہ وہ آگے بڑھنے کے قابل نہیں تھا، آپ نے سہارا دے کر اس کو پھر چلنے والا بنا دیا۔ آج سے آپ کا نام محی الدین، دین کے زندہ کرنے والے ہیں۔ وہ لقب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، محی الدین، دین کے زندہ کرنے والے۔ چنانچہ آپ نے جو علماء نے کہا کہ مختلف نام القابات ہر ایک اولیاء اللہ کو ملے ہیں، معین الدین خواجہ غریب النواز کا لقب ہے مدد کرنے والے، لیکن زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے کا یہ لقب سوائے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ یہ محی الدین، دین کے زندہ کرنے والے تھے۔ اور پھر اس طرح آپ کی کرامتوں کا تعلق بھی بے شمار چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا آتی ہے اور آ کر اپنے بچے کو ساتھ لا کر کہتی ہے کہ حضرت جی میرا بچہ یہ آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہے، یہ اس کو آپ اپنی خدمت میں رکھیے، اس کو بھی اچھا دین کی تعلیم سے وابستہ کیجئے اور اپنی ریاضت و مجاہدے کے ذریعے سے اس کو اچھا قابل بنائیے۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں اور وہ بچے کے جو جگہ مختص ہے اس کے لیے متعین کر دیتے ہیں، فلاں جگہ پر تم رہنا، فلاں غذا کھانا اور فلاں یہ چیزیں تمہاری، یہ تمام چیزیں، یہ پڑھنا، یہ ریاضت کرنا، یہ عبادت کرنا لگا دیتے ہیں۔ وہ بڑھیا چلی جاتی ہے، کئی دنوں کے بعد، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، بیٹے کی کیفیت لینے کے لیے آتی ہے بڑھیا،
تو آ کر پہلے بچے کے پاس پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بہت ہی نہایت کمزور لاغر ہو گیا ہے۔ تو اب وہ دیکھ کر بچے کو گلے سے لگاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کر غوث پاک کی بارگاہ میں آتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مرغ کا گوشت روٹی کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں، سبحان اللہ مرغ کھا رہے ہیں، مرغ تناول فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بڑھیا کہتی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مرغ تناول کر رہے ہیں، میرا بیٹا سوکھی روٹی کھا رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے تو آپ کی نگرانی میں رکھی تھی کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، مگر آپ تو مرغ کھا رہے ہیں، اس کو روٹی کھلا رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے بڑھیا بیٹھ جا۔ پھر آپ نے وہ مرغ کھائے ہوئے تمام ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کیا، جمع کر کر آپ نے کہا قومی بإذن اللہ، اے مرغی تو اللہ کی اجازت سے اٹھ کھڑی ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ ہڈیاں جو گوشت ختم ہو چکا تھا وہ ہڈیوں میں جان آ گئی اور مرغی زندہ ہو کر دوڑنے لگی، چلنے لگی۔ سبحان اللہ۔ وہ دیکھ کر بڑھیا حیرت میں پڑ گئی۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بڑھیا تیرا بیٹا بھی اس مقام پر پہنچے گا جب تو وہ جو چاہے کھائے اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے اس مقام پر پہنچ جانے دیں، یہ مقام پر پہنچنے کے بعد جو چاہے کھا سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے مرغی ہی کو زندہ نہیں کیا بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک عیسائی اور مسلمان میں وہاں پر لڑائی جھگڑا چل رہا، مناظرہ چل رہا ہے۔ عیسائی کہتا ہے ہمارا نبی افضل ہے، عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے کیونکہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، قرآن میں تمہارے ذکر ہے اس کے اندر، تمہارے نبی کے تعلق سے ذکر ہی نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بلکہ ہمارے نبی وہ ہیں جو کوڑی مرض کو چنگا کر دیتے تھے، ہمارے نبی وہ ہیں جو یہ کرامات ان کے اندر تھی، یہ ان کے اندر معجزات تھے۔ وہ یہ بحث کر رہا تھا، وہ مسلم شخص خاموش تھا، اتنے میں غوث پاک رضی اللہ عنہ سامنے سے گزر ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وہ دونوں حضرات آپ کے قریب، مسلمان آپ کے قریب آیا، آ کر تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس مسلمان شخص نے کہا کہ یہ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں حضرت، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور ہمارے نبی مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے کہہ رہا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بابا ٹھیک ہے، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، اللہ کے امام الانبیاء تھے، رسول تھے، وہ تھے، میں کون ہوں؟ آپ ان کے امتی ہیں، تو ٹھیک ہے میں ان کا امتی ہوں، ان کا ایک ادنا غلام ہوں میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات ہے، اگر مردے کو زندہ کروں تو تم مان لیتے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اگر مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی کی افضلیت کو مان لو گے اور مشرف اسلام ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ بالکل، کیوں نہیں؟ تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو قبرستان چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قبرستان کی طرف رخ کرتے ہیں اور پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ عیسائی سے کہتے ہیں کہ میں کسی قبر کے پاس جاؤں گا تو تم یہ کہیں گے کہ یہ حال میں انتقال ہوا تھا، نیا زندہ مرا تھا، اس کو زندہ کریں، تم ہی بتاؤ پرانی خبر کون سی ہے، سب سے پرانی خبر کے پاس لے جا کر مجھے کھڑا کروں، میں اس کو زندہ کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کو وہ شخص ایک پرانی خبر کے پاس لے جاتا ہے، تو آپ خبر کے پاس ٹھہر کر خبر کے اندر کون ہے اور کیا انہیں دنیا میں کرتا تھا وہ بھی دیکھ لیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں کیا کرتا تھا یہ بھی دیکھ لیے۔ فرمایا کہ بتا میاں کہ یہ شخص جو اس خبر کے اندر ہے کافی سالوں گزر گئے اس کے مرنے کے بعد، تو یہ گویا تھا، گانے گاتا تھا، گا کر کیا ہے محسوس کیا کرتا تھا، اگر کہے گا تو خالی زندہ کروں کیا اس کو ایسا اٹھاؤں کہ گاتے ہوئے باہر نکلے؟ تو شخص نے کہا کہ ہاں ویسی کیجیے۔ تو آپ نے یہاں پر آ کر مرغی کے پاس کہا تھا قومی بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے اٹھ جا، یہاں آ کر فرمائے قومی بإذنی، میری اجازت سے اٹھ جا مردے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری اجازت سے اٹھ جا کہا، قومی بإذنی جیسا کہا آپ نے، فوراً وہ مردہ خبر پھٹی، شق ہوئی، اندر سے وہ مردہ گاتے ہوئے وہ گویا باہر نکلا۔ یہ دیکھنا تھا کہ وہ عیسائی فوراً قدموں پہ گر گیا، مشرف اسلام ہو گیا۔
تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کرامتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ اور پھر کیوں نہ ہو ایک ولی، عام ولی جو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خرق عادت چیزیں کرامتیں عطا فرماتے ہیں۔ جو ولیوں کے سردار ہوں گے تو ان کو کیا نہیں کرامتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ہوتے ہوتے پھر جیسا کہ علماء نے کہا کہ بعض موقعوں پر ایسا ہوا کہ آپ دلی کیفیات کو بھانپ لیتے تھے لوگوں کی۔ کوئی آپ کے مخالفین بن کر آپ کی مجلس آواز میں آتے تھے، آپ کے مخالفانہ کچھ سوالات کریں گے یہ کہہ کر، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ 100 علماء اس زمانے کے، انسان شیطان خاص طور پر کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، علماء کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ علماء کے دل میں حسد ڈال دیا اس زمانے کے کہ جو کوئی ہے غوث پاک کی طرف جاتا ہماری طرف کوئی آنے والا نہیں ہے۔ تو وہ 100 علماء اس زمانے کے یہ اپنے اندر تہیا کر لے کے آئے جہاں کہ ان سے ایسے ایسے کٹھن سوالات کریں گے، ہر ایک آدمی ہر عالم ایک سوال کرے گا ان کے بعد جا کر، تاکہ یہ آج ان کا سب کے سامنے پول کھل جائے، یہ اپنے دل باور کر لے کے وہاں پر محفل میں آنے۔ جیسا محفل میں آنا تھا، محفل میں آنے کے ساتھ ہی غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نگاہ مبارک سے ایک نور نکلا، ان کے دلوں تک پہنچتا ہوا باہر نکلا، وہ نور کی روشنی اس کی۔ جیسا ہی وہ نور دلوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا، وہ 100 کے 100 علماء جو آئے تھے سوالات کرنے کے لیے چیخنے لگے، چلانے لگے، پکارنے لگے، واہ واہ مچانے لگے۔ تو ان 100 علماء کو ایک ایک کر کے آپ اپنے سینے سے لگاتے گئے، ہٹاتے گئے۔ تو سینے سے لگاتے گئے ہٹاتے گئے تو ان کی وہ کیفیت ختم ہو گئی، وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم نے یہ سوال سوچ کے آیا تھا نا، یہ سوال ہے تمہارا، اس کا یہ جواب ہے۔ تم نے یہ سوال سوچ کے آیا تھا، یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ تم نے یہ سوچا تھا 100 آدمی کے 100 سوالات کو دوہرا کر اس کے جواب بھی عطا فرما دیے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ وہ چیخا کیوں مار رہے تھے؟ علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جیسا ہی ہم آ کر یہ غلط ارادے سے غوث پاک کی محفل میں بیٹھے تو جو بیٹھنا تھا کہ وہ جو نگاہ نبوت، نگاہ ولایت ہمارے سینے میں پڑی، ہمارا نور، ہمارا علم پورا سلب ہو گیا، جتنا علم حاصل کرے تھے پورا سلب ہو گیا۔ تو ہم کو واویلا مچانا پڑا کہ ہم اتنی محنت سے علم حاصل کیے تھے، ایسا غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا، وہ علم بھی آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اور انوار علم کو ہم کو عطا فرمایا۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علماء اولیاء کی نگاہ دل پر ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر بات کرنا، اولیاء کی محفل میں بیٹھو تو دل سنبھال کر رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء ظاہر پر فتویٰ لگاتے ہیں، آپ کی زبان سے کوئی کلمات نکلے تو اس کی اصلاح کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ تمہارے قلب کی اصلاح کرنے کے لیے تمہاری باطن پر نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کی محفل میں بیٹھو تو اپنے دل کو اپنے خوابوں میں رکھ کر ان کی محفل میں بیٹھا۔ تو اس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کائنات کے لوگوں کو ہدایت سے سرفراز کیا، اور ایک وقت وہ آ گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لوگوں نے کہا، علماء نے لکھا اس کے اندر کہ آپ نے جو اعلان کیا تھا میرا یہ قدم مبارک تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے، تو یہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، القاء ہوا تھا کہ اے غوث اعظم اپنی ولایت کی یہ سرداری کا آپ اعلان فرمائیے۔ تو وہ اللہ کی طرف سے حکم ہونے کی وجہ سے آپ نے ایک مسجد میں آپ نے منبر پر تشریف فرما ہے، وہیں پر آپ کو ایک القاء ہوا، غیب کی طرف سے یہ آواز آئی، ندا آئی کہ اے غوث پاک آپ یہ کلمات اپنے زبان مبارک سے کہیے۔ تو آپ نے وہ منبر پر بیٹھے ہوئے آپ نے کہا کہ قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو اس مسجد میں، بغداد کی مسجد میں جتنے علماء بیٹھے تھے، جتنے بڑے بڑے محدثین، واعظین، فقہاء بیٹھے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں علماء تھے، عوام کا تو پوچھنا ہی نہیں، وہ سب کے سب اس زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ علماء سبوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ یہی نہیں بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض اس زمانے کے علماء نے آ کر ممبر کے قریب آ کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک کو اپنی گردن پر حقیقت میں رکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر
علماء نے یہ بھی کہا، تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے جو جتنے اولیاء اللہ تھے انہوں نے عالم ارواح میں آپ کے یہ کلمات کو سنا اور وہیں پر اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور اس سے آپ سے پہلے جو جا چکے تھے وہ بھی آپ کی اس کلمات کے اوپر ان کو سنائی دی آواز۔ چنانچہ روایت میں جیسا کہ آتا ہے خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اس وقت موجود تھے، بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے کچھ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ملاقات بھی ہوئی تھی آپ کو، اور وہ خراسان کے جنگلوں میں عبادت ریاضت مجاہدہ کرتے ہوئے وہاں پر سرگردان تھے، تو بغداد کی مسجد سے خراسان کے جنگلوں میں وہ آواز آئی، غوث پاک رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں وہ آواز کو سن کر کہا کہ اے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا قدم مبارک میری گردن پر ہی نہیں، میرے پیشانی میری آنکھوں پر آپ کا قدم مبارک ہے، میں آپ کے قدم مبارک کو اپنی آنکھوں پر لیتا ہوں، یہ کہنا تھا۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی آواز ان تک پہنچی، انہوں نے کیا جواب دیا، پھر وہ غوث پاک تک پہنچی۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معین الدین نے یہ اپنی عاجزی انکساری کر کے، یہ اپنی محبت کا ثبوت کا اظہار کر کے انہوں نے اللہ اس کے رسول کو خوش کر دیا، اور اب اس کو چند دنوں میں ہندوستان کی بادشاہت کی ولایت پر مقرر کیا جائے گا، منصب سلطانیت پر اس کو فائز کیا جائے گا، اور سلطان الہند کے نواز اس کے خلاف اس کو نوازا جائے گا۔ تو سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لقب ملا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس طرح تمام اولیاء اللہ نے آپ کی ولایت کو تسلیم کیا، اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے کا، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ 470 ہجری آپ کی پیدائش تھی اور 561 ہجری میں آپ کی دنیا سے آپ پردہ فرمائیں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ بالکل آپ کا وصال کا وقت قریب آ گیا تو اس وقت آپ کے صاحبزادے وہاں پر تشریف فرما تھے۔ صاحبزادے نے آپ سے پوچھا کہ بابا جان کچھ وصیت فرمائیے، کچھ مجھ کو نصیحت فرمائیے، تو آپ نے زندگی بھر تقوی کا درس دیتے رہے اور خوف الہی کا درس دیتے رہے اور خشیت الہی کا درس دیتے رہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کا درس دیتے رہے۔ آخری وقت میں فرما رہے ہیں بیٹا تقوی کے دامن کو، اللہ سے خوف کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، یہی سب سے بڑی دولت ہے کہ کبھی، اور یاد رکھو اگر غیروں کے سامنے غیروں سے نہ ڈرنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے سے کہا، خاندان والے جمع ہونے لگے تو کہا کہ ہٹو، یہاں پر کچھ اور لوگ بھی ہیں جس کو تم نہیں دے سکتے، وہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی جگہ فراہم کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے فرشتے آ رہے ہیں، انبیاء کی جماعت آ رہی ہے آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے استقبال کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی روح کو یہ انبیاء کی، فرشتوں کی یہ شکل میں عالم ارواح میں منتقل کیا جا سکے۔ ارواح کا یہ تمام فرشتوں کا جھرمٹ وہاں جمع تھا، آپ ہر ایک کو حالانکہ سلام کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، بارہا آپ فرما رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں، تو کون سلام کر رہے تھے؟ یہ فرشتے سلام کر رہے تھے، انبیاء سلام کر رہے تھے۔ آپ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن تقریباً یہی کیفیت آپ پر جاری رہی، سارا دن اور رات تک یہ کیفیت رہی کہ آپ کا وصال سے 24 گھنٹے پہلے تک یہ لگاتار سلسلہ جاری رہا، فرشتے آتے گئے، سلام نہیں پیش کرتے گئے اور آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتے گئے۔ اس طرح ہوتے ہوتے آپ نے اس دار فانی سے آپ نے کوچ کیا اور دنیا سے آپ کی رحلت ہوئی، اور آپ نے رہتی دنیا تک کو یہ سبق دے دیا، یہ درس دے دیا اور عبرت یہ لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اگر تم کو خوف الہی کے دامن کو تھامنا پڑے گا، خشیت الہی کے دامن کو اگر ڈرنا ہے تو صرف اس ذات سے ڈرو جو ڈرنے کے حق رکھتی ہے، حقدار وہی ذات ہے۔ تم مخلوق خدا سے ڈرو گے تو پھر خالق کا خوف ختم ہو جائے گا، خالق سے ڈرو گے تو مخلوق کا ڈر تم سے تمہارے دلوں سے نکل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے دنیا سے دنیا کو پیغام دیا اور پھر واصل اللہ، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں